اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تختی نمبر 3 حروف مقطعات اس کی پریکٹس کریں گے، تو شروع کرتے ہیں بلا تمہید کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. اس میں جہاں پر مد آئے گی ان حروف کے اوپر، ان کو 5 الف کے برابر لمبا کریں گے، اور جب میم یا نون کے ساتھ شد کے ساتھ اگر ملانا ہو، یہاں پر خصوصاً میم آئے گی، اس کے اوپر شد ہوگی، تو وہاں پر غنہ بھی ہم کریں گے، اور اگر کھڑی زبر ہوگی تو اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور اگر مد اور کھڑی زبر کے علاوہ یعنی کوئی سائن ہو، یعنی مد بھی نہ ہو اور کھڑی زبر بھی نہ ہو، کوئی لفظ خالی ہو، تو اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے۔ تو اس کو یوں پڑھیں گے، سٹارٹ کریں گے، الف لام میم۔ ألف لام ميم. تو غنہ کرنے کی پریکٹس یہاں سے ہی شروع کروائیں طلباء کو، ایسے ہی ایک دفعہ اور پڑھیں گے پہلے ورڈ کو، الف لام میم۔ ألف لام ميم. الف لام میم صاد۔ ألف لام ميم صاد. الف لام را۔ ألف لام را. الف لام میم را۔ ألف لام ميم را. اسی طریقے سے ہم غنّے کی بھی مد اور کھڑی زبر کی پریکٹس، اور ساتھ میں موٹے جو حروف آئیں گے ان کو موٹا بھی پراپر طریقے سے کروانا ہے۔ جیسے یہاں پر 2 دفعہ را موٹا آیا تھا تو پراپر طریقے سے انہوں نے موٹا کیا ہے، ایسے ہی صاد بھی آیا ہے تو اس کو بھی انہوں نے موٹا کر کے پڑھا ہے۔ تو آپ نے تلفظ کی طرف بھی بچوں کے دھیان دینا ہے، ساتھ ساتھ کہ وہ تلفظ کے ساتھ بھی پڑھیں، اور دوسرا جو مد ہے یا کھڑی زبر ہے یا غنہ ہے اس کا بھی دھیان رکھتے ہوئے پڑھیں۔ کاف ہا یا عین صاد۔ كاف يا عين صاد. تو ہا اور یا کو یہاں پر انہوں نے لمبا نہیں کیا، جبکہ کاف عین اور صاد کے اوپر مد تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو لمبا کیا ہے، اور یہاں پر عین کی ساؤنڈ بھی صحیح طرح سے بچوں سے پروناؤنس کروانی ہے، نکلوانی ہے، اور ہا کی بھی، اور صاد کے اوپر جو ہے وہ آخر میں جیسے اس کے دال ہے تو کلکلے کی ساؤنڈ آئے، اور اس کو موٹا بھی کریں۔ یہ سارے جیسے ہم نے حروف تہجی کے اندر علیحدہ علیحدہ رولز پڑھے تھے، ان کے لحاظ کرتے ہوئے یہاں پر بچوں سے پریکٹس کروائی جائے۔ طه طه قاسم میم۔ قاسم ميم. یہاں پر بچے اکثر ایک غلطی کرتے ہیں کہ قا کے بعد سین کے آخر میں نون کی ساؤنڈ نہیں نکلوانی، کیونکہ سین کے بعد میم کے ساتھ اس کو ملانا ہے، تو سین کے آخر میں جو نون ہوتا ہے وہ اور میم آپس میں مل جائیں گے، تو صرف میم کی ساؤنڈ آئے گی، یعنی طاسیم پڑھیں گے، سین نہیں پڑھیں گے۔ تو اس کو یوں پڑھیں گے، دوبارہ ایک دفعہ ہم پڑھتے ہیں اس کو، قاسم میم۔ قاسم
قاسین یاسین صاد حمیم حمیم عین سین قاف چونکہ عین کے آخر میں بھی نون ہوتا ہے، سین کے آخر میں بھی، تو کلیئر آواز نکلوانی ہے۔ ابھی ان بچوں میں سے کسی نے بھی نون کی ساؤنڈ نہیں نکالی تھی، نہ عین کے اینڈ میں نہ سین کے آخر میں۔ تو ایک دفعہ پھر ہم پریکٹس کرتے ہیں اس کی۔ عین سین قاف قاف نون تو اس طریقے سے حروف مقطعات کی پریکٹس کروائیں گے بچوں کو، اور بار بار ان کو پریکٹس کروانے کے ساتھ اگر ایک چیز کا اور لحاظ رکھا جائے کہ یہ حروف مقطعات ان کو زبانی یاد کروا دیے جائیں تو زیادہ برکات کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن اگر بچے چھوٹے ہیں، ان کو یاد زبانی نہیں ہوتا، تو کم از کم ان کی پریکٹس اس انداز سے کروائی جائے کہ ان کو کم از کم دیکھ کے اچھا پڑھنا آ جاتا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔